پھر پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے. بار بار ایسے ہوا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ بڑا پریشان ہوا, پیاسا تھا, کوثر کا جام اس کو نہ ملے, روک دیا جائے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ایک لباس بشریت میں اس کا ایک عمل آیا, اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کوثر کا جام پلایا. عرض کیا حضور وہ کون تھا لباس بشریت میں؟ فرمایا وہ رمضان کا روزہ تھا جس کو وہ شوق سے رکھتا تھا. رمضان کے روزے نے کہا تو نے میرے لیے پیاس برداشت کی ہے, تو نے میرے لیے جون جولائی کا مہینہ فرق نہیں کیا, روزہ رکھا, پیاس کو برداشت کیا. آج تیری زبان کی سیرابی میں کرواؤں گا اور وہ کوثر کا جام روزہ اس کو پلوائے گا اور وہ روزہ اس کی مدد کرے گا. اور پھر ماہ رمضان کی یہ برکت بھی سنیے. عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں 2 آدمی آئے. کتنے جی؟ 2 آدمی آئے. دونوں نے اکٹھا کلمہ پڑھا, دونوں اکٹھے اسلام لائے, مسلمان ہو گئے. اس کے بعد وہ چلے گئے, شرف صحابیت بھی پایا. جب وہ چلے گئے تو کچھ عرصہ گزرا, ان میں سے ایک شہادت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے. 1 سال بعد وہ جو دوسرا ساتھ تھا, دوسرے ساتھی, دوسرے صحابی, وہ طبی طور پر 1 سال بعد ان کا بھی وصال ہو گیا, دونوں دنیا سے چلے گئے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ فرماتے ہیں خواب یہ دیکھا دونوں جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں, دونوں جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں. اب وہ جو شہید ہوا اور سال پہلے جس کی شہادت ہوئی تھی وہ ابھی دروازے پر کھڑا ہے کہ سال بعد جو فوت ہوا تھا فرشتوں نے پہلے اس کو جنت میں داخل کر دیا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں میں اس پہ بڑا حیران ہوا. ایک آیا بعد میں اور دوسرا پہلے شہید ہو گیا اور شہادت کی موت ہے, وہ ابھی جنت کے باہر ہی کھڑا ہے کہ سال بعد فوت ہونے والا اس کو پہلے جنت میں داخل کر دیا گیا. طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں بارگاہ رسول میں حاضر ہوا, میں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا حضور یہ فرمائے میں نے یہ خواب دیکھا ہے بندہ جو پہلے فوت ہوا اور شہید ہو کر گیا وہ ابھی باہر کھڑا ہے, سال بعد والا پہلے چلا گیا, اس کی وجہ کیا ہے ذرا توجہ فرمائیے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ہی ہونا تھا, جو سال بعد دنیا میں گیا اس کا حق بنتا تھا وہ جنت میں پہلے جائے. آقا کیوں؟ فرمایا جو 1 سال زندہ رہا, تم یہ بتاؤ اس نے رمضان کا مہینہ 1 زیادہ پایا یا نہیں پایا؟ اس کو 1 مہینہ زیادہ رمضان کا ملا یا نہیں ملا؟ عرض کے حضور ملا. فرمایا اس نے روزے رکھے رمضان کے, اس کو 1 رمضان ملا اور پھر پورا سال وہ سجدے کرتا رہا, نمازیں پڑھتا رہا, قرآن کی تلاوت کرتا رہا. فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے کہ ایک شہید ہوا تھا اور پہلے گیا, دوسرا بعد میں گیا, لیکن جو دوسرا بعد میں گیا اس کے 1 سال کے عمل زیادہ تھے. عمل کی کثرت نے, ماہ رمضان کی برکت نے اور سجدوں کی کثرت نے اور قرآن کی تلاوت کی کثرت نے اس کو جنت کے اندر پہلے پہنچایا ہے, کیونکہ اس نے عمل زیادہ کیا تھا, ماہ رمضان کا مہینہ ملا تھا. توجہ ہے حضرات. اب میں نے گزشتہ جمعے آپ سے عرض کیا تھا زکوٰۃ کے کچھ مسائل عرض کیے تھے, یاد ہیں کوئی نہ؟ روزے کے بھی کچھ ضروری مسائل ہیں, ہم میں سے ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے. ہمارے نمازی فاروق صاحب انہوں نے اپنے والدین کے سال ثواب کے لیے وہ جو مسائل میں نے عرض کیے تھے, پھر ساتھ روزے کے مسائل انہوں نے یہ کتابی صورت میں چھاپ دی ہیں. آپ کے لیے آسانی ہو گئی ہے, تحریری صورت کے اندر یہ انہوں نے سارے مسائل کتابی صورت میں چھاپ دیے ہیں. دوستوں کا خیال تھا کہ ہم اس کو دروازے پر تقسیم کریں, میں نے ان کو منع کیا کہ تقسیم نہ کریں, جس کو نہیں ضرورت وہ بھی لے جاتا ہے, لے جا کر مقدس اور آپ کے ڈبے میں ڈال دیتا ہے. یہ اس پر اچھا خاصا خرچہ ہوا ہے, اللہ کریم ان کے والدین کی مغفرت فرمائے. جس کو ضرورت ہے, یہ اچھی خاصی تعداد میں چھپی ہے کتاب, جس کو ضرورت ہو وہ قاری صاحب سے لے لے, قاری صاحب کے پاس موجود ہے, جمعے کے بعد آپ ان سے لے لیں. تقسیم کرنے سے میں نے منع کیا کہ وہ کتاب کی افادیت ختم ہو جاتی ہے, لوگ لے لیتے ہیں, جس کو نہیں ضرورت بچے بھی لے لیتے ہیں, پھر مقدس اوراق کی بوری اور ڈبے میں ڈال دیتے ہیں, تو ضائع ہوتی ہے چیز. جس کو ضرورت ہو مسائل جو سیکھنا چاہے
آپ میں سے جو بڑے حضرات ہیں، بالغ حضرات ہیں، وہ ضرور یہ کتاب لے. رمضان کے مسائل بھی، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن سے مکروہ ہوتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا، کن سے مکروہ نہیں ہوتا، قضاء اور کفارے کی کیا صورتیں ہوتی ہیں، زکوٰۃ کے جو تفصیلی مسائل گزشتہ جمعے میں نے عرض کیے وہ سارے اس میں موجود ہیں. لیکن دعا آپ ان کے والدین کے لیے کہ اللہ ان کے والدین کی کامل مغفرت فرمائے جنہوں نے یہ کوشش کی ہے. اب سنیے اگلی حدیث. حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں کہ اے حدیث میں ہر سال کو انو سنانا، اے سن کے بھی کوئی بندہ روزہ نہ رکھے تو ہم اس کی عقل پہ افسوس ہی کر سکتے ہیں. کتنا بڑا موقع اس نے ضائع کر دیا. راوی اس کے حضرت انس بن مالک. آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن عرش کے نیچے ایک دسترخوان لگے گا. کتنے؟ عرش کے نیچے دسترخوان لگے گا. اس دسترخوان پر کون ہوگا؟ فرمایا جس نے دنیا میں اللہ کے لیے روزہ رکھا. روزے اول سے لے کر قیامت تک جس نے روزہ رکھا وہ اس دسترخوان پر ہوگا. کیا ہوگا افطار کے اندر؟ فرمایا اس افطاری میں وہ نعمتیں ہوں گی جن کو نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کے دل میں خیال آیا کہ وہ ایسی ہوتی ہے. ایسی نعمتوں سے وہ دسترخوان مزین ہوگا. اور اس دسترخوان پر سارے روزے دار جنہوں نے قیامت تک روزہ رکھا وہ سارے اس دسترخوان پر موجود ہوں گے. اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا آقا وہ کہاں ہوں گے؟ فرمایا وہ قریب ہی اپنا حساب کتاب دے رہے ہوں گے اور وہ حسرت بری نگاہوں سے اس دسترخوان کو بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے یہ عبادت جو اسلام کی جو 5 چیزیں بنیاد ہیں ان میں سے روزہ شامل ہے، کاش ہم نے یہ روزہ رکھا ہوتا، آج اس کی برکتوں کو پاتے. اور وہ جو رسول اللہ نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک تو انفرادی خوشی ہے نا، روز جو افطاری ہم گھر میں کرتے ہیں، ایک اجتماعی خوشی ہے جو قیامت کے دن عرش کے نیچے دسترخوان پر بیٹھے ہوں گے. اب حدیث اتنی ہے لیکن میں نے اس پہ غور کیا تو ایک عقدہ کھلا، ایک مسئلہ سمجھ آیا اور مسئلہ دل باغ باغ ہو گیا. لفظ یہ ہے کہ جنہوں نے روزہ رکھا، جس نے بھی روزہ رکھا اللہ کے لیے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جس نے بھی روزہ رکھا وہ عرش کے نیچے اس دسترخوان پر ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا داتا صاحب بھی ہوں گے، بولو نا یار، داتا صاحب بھی ہوں گے اسی دسترخوان پر، بابا فرید بھی ہوں گے، خواجہ غریب نواز بھی ہوں گے، اور سارے ولی اس دسترخوان پر موجود ہوں گے. پھر رسول اللہ کی ساری آل بیت بھی اسی دسترخوان پر، رسول اللہ کے سارے صحابہ اسی دسترخوان پر، تمام انبیاء اسی دسترخوان پر، اور سب سے بڑا انعام روزے کا نبیوں کے امام آمینہ کے لال بھی اسی دسترخوان پر موجود ہے. اب آپ توجہ فرمائیں نا، بندہ افطار بھی کر رہے رب کی نعمتیں اور ساتھ اتنی بڑی نعمت کہ جن کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی ہیں وہ بھی اسی دسترخوان پر. بندہ ان کا بھی دیدار کر رہا ہوگا. ماہ رمضان کا آغاز ہونے والا ہے، اپنے آپ کو تیار کیجئے، دعا بھی مانگی اللہ ہمیں رمضان تک پہنچائے، رب کریم ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے. کہ اے دعا تو سانج ضرور منگنی ہے، دین کے غداروں کو رب نیست و نابود فرمائے، جو دین کا مذاق اڑا رہے اسلام کا. آج کچھ آنٹیاں نکلی ہوئی ہیں، 8 مارچ ہے آج، خواتین مارچ کے نام پر نکل کر اسلام کا مذاق اڑا رہی ہیں. ابھی اچھرا میں ایک واقعہ ہوا، سب نے مذمت کی اس کی، میں بھی مذمت کرتا ہوں. تحقیق کرنی چاہیے، وہ قرآن کی آیتیں نہیں تھی جو لباس پر لکھی ہوئی تھی، عربی کے لفظ تھے. لیکن میں ایک سنجیدگی سے فرقہ واریت نہیں سوال کرتا ہوں، اس عورت کو ضرورت کیا تھی وہ لباس پہننے کی؟ کیا ہمارے پاکستانی معاشرے میں اجازت ہے ایسا لباس پہننے کی؟ چلو وہ قرآن کی آیتیں نہیں تھی، زبان عربی تھی، عربی قرآن کی زبان ہے، عربی میرے نبی کی زبان ہے، عربی جنتیوں کی زبان ہے، ضرورت کیا تھی؟ لیکن وہ لوگ جنہوں نے حملہ کیا ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں. تحقیق کرنی چاہیے، لیکن اسی واقعے کو آڑ بنا کر آج وہ لباس پہن کر وہ آنٹیاں نکلیں گی اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے، دین کا مذاق اڑا. تم کون سی آزادی مانگ رہی ہو؟ تم کس حق کی بات کر رہی ہو؟ کیا یہ اسلام نے حق نہیں دیا؟ حق مہر کا حق عورت کو اسلام نے دیا، وراثت کا حق اسلام نے دیا. پڑھو زمانے جاہلیت کی تاریخ، عورت کو وراثت سے حصہ نہیں ملتا تھا، بیٹیاں محروم ہوتی تھی.
سب سے بڑی بات یہ ہے تمہیں زندہ رہنے کا حق میرے نبی نے دیا، تمہیں تو زندہ درگور کیا جاتا تھا، تمہارے سر پر عزت اور تقدس کی چادر میرے نبی نے رکھی، اسلام نے تمہیں تحفظ دیا، اسلام نے تمہیں تقدس دیا، تم 1 انچ اسلام کے دائرے سے باہر نکلو، بھیڑیے کس طرح تمہاری عزت کو نوچیں گے؟ لہٰذا یہ بات نہ کرو کہ ہم حق مانگنے آئی ہیں، اسلام نے کوئی حق چھوڑا بھی ہے؟ اگر تمہیں زیادہ تکلیف ہے اور تم کہتی ہو ہم مسلمان ہیں، پڑھو قرآن کی سورہ نساء، قرآن بیان کر رہا ہے اللہ نے کیا کیا حق دیا۔ قرآن نے یہاں تک کہا مرد اور عورت کے اندر عمل کے اعتبار سے اجر و ثواب میں کوئی تفریق نہیں ہے، عمل کا جتنا ثواب عورت کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب جتنا مرد کو اللہ دیتا ہے۔ برابری کی بات تو قرآن نے کی ہے، ذمہ داریوں کے اعتبار سے اللہ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے کہ مرد کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ عورت سے زیادہ ہیں۔ اسلام کا مذاق نہ اڑاؤ، بےہودہ نعرے لکھ کر اسلام کا مذاق نہ اڑاؤ۔ تم کہتی ہو کہ خود اٹھ کر پانی پی لو، خود کپڑے استری کر لو، تم اس کو حد تک عزت سمجھتی ہو، تم اس کو بے عزتی سمجھتی ہو، اس لیے کہ تم نے خدیجۃ الکبریٰ کا کردار نہیں پڑھا۔ وہ 55 سال کی عمر میں بھی کھانا لے کر غار حرا پر اپنے نبی کے لیے جاتی تھی۔ تم نے سیدہ زہرا کا آؤ اسلام کی بیٹی کیسی ہوتی ہے؟ یا تو کہو نا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، بات ہی ختم ہو گئی۔ مسلمان کہہ کر اسلام پر تانے پھینک رہی ہو، اسلام پر تانہ زنی کر رہی ہو۔ ہم اداروں سے کہتے ہیں ان کو لگام دو۔ ہر سال یہ اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے عورت مارچ کے نام پر، ہر سال اسلامی تعلیمات کا تمسخر اڑایا جاتا ہے۔ ان کو لگام دو، ان کو روکو، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ رسول اللہ نے جو حقوق عورتوں کو دیے تم تصور نہیں کر سکتے، اور عورتوں نے جلوس نکال کر وہ حقوق نبی سے نہیں مانگے، وہ رب اور حبیب نے خود عورتوں کو وہ حقوق عطا فرمائے ہیں۔ اسلام کی بیٹی کیسی ہوتی ہے؟ ام خلاد کا جوان بیٹا شہید ہوا تھا، وہ پردہ کر کے نا، نقاب کر کے، حجاب کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پوچھنے کے لیے آئیں کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ واپس جانے لگی نا تو صحابہ نے کہا ہمیں حیرانی ہے، جوان بیٹا آپ کا شہید ہوا ہے، پردہ کرنا آپ نہیں بھولی، اتنا گہرا پردہ کر کے آپ آئی ہیں۔ رام کی کیفیت میں عورتیں بال کھول دیتی ہیں، سینہ پیٹنے لگ جاتی ہیں، آپ پردہ کر کے آئی ہیں۔ ام خلاد کا ایک جملہ ان ساری لبرل زدہ انٹیوں کے منہ پر تھپڑ ہے۔ انہوں نے کہا میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری غیرت نہیں مری، میرے بیٹے کا جنازہ اٹھا ہے، میری غیرت کا جنازہ نہیں اٹھا۔ جو مسلمان بیٹی ہوتی ہے حالات کیسے بھی ہوں وہ رسول اللہ کے پیغام کو یاد رکھتی ہے اور اسلام کی تعلیمات کو یاد رکھتی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔